السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک کئی سو سال کا زمانہ گزرتا ہے۔ یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ایک لمحہ بھی زمانہ نبی سے خالی نہیں تھا، اور ایک وقت میں سو نبی، ہزاروں نبی ہوتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے حضور تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اور پیغمبر آتے رہے، پیغمبر موجود تھے، تعلیمات موجود تھیں، نبی آ گیا تو سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ لیکن یہ دنیا کبھی اہل حق سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اگر دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے تو قیامت آ جائے گی، دنیا قائم نہیں رہے گی۔ تو وہ دور کفر و شرک کا تھا، ظلم و ستم کا تھا، فسق و فجور کا تھا، لیکن اس دور میں بھی کچھ اہل حق رہے۔ انہی اہل حق میں سے بعض کا ذکر آج ہم کرتے ہیں۔ سیرت الرسول، اس کا عرفی نام، مشہور نام ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے، اسی سے ہم چند نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے ہیں جو کفر و شرک کے دور میں بھی توحید کی شمع روشن رکھتے تھے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے ساری دنیا نے، خصوصاً اہل عرب نے، بہت سے باطل عقیدوں کو اپنا رکھا تھا۔ لیکن اس دور میں جب کہ ہر طرف کفر و شرک اور فسق و فجور کی کالی رات چھائی ہوئی تھی، بعض ایسے نفوس قدسیہ بھی تھے جو اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی توحید پر ان کا یقین محکم تھا، اللہ کی صفات کمال پر ان کا ایمان پختہ تھا، باطل معبودوں بتوں سے قطعاً بالکل بیزار تھے۔ اس اندھیری رات میں آسمان پر جس طرح ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان بھیانک اندھیروں میں ان مبارک ہستیوں کا وجود
منبع انوار تھا۔ انہی میں سے چند برگزیدہ ہستیوں کے عقائد اور اطوار کے بارے میں مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ ایک کا ذکر تو پہلے آپ سن چکے، لیکن وہ 1000 سال پہلے کے تھے۔ طب اول کا ذکر تفصیل سے سنا آپ نے۔ قس بن ساعدہ، ان اہل حق میں سے قس بن ساعدہ کا نام آتا ہے۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لمبی عمر پائی۔ ابو حاتم سجستانی نے اپنی تصنیف کتاب المعمرین میں لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب المعمرین، جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کی عمریں لمبی ہوئیں۔ اس میں لکھا ہے کہ قس بن ساعدہ کی عمر 380 سال تھی۔ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، حضور کی زیارت کی، ارشادات سنے، لیکن اسلام سے پہلے کا زمانہ، سرکار کے مبعوث ہونے سے پہلے 40 سال کی عمر میں آپ مبعوث ہوئے ہیں، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے آپ کے ارشادات سنے۔ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے والے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، عہد جاہلیت۔ اس زمانے میں یہ پہلے شخص تھے جو قیامت پر ایمان لائے۔ امام ذہبی، علامہ ابن حجر اور دوسرے علماء نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں۔ ابن سک نے صراحت سے لکھا ہے کہ قس بن ساعدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وفات پائی، حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے، نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ ایک بات آپ جان لیں، صحابی بننے کا زمانہ صرف اور صرف 23 سال رہا، بس۔ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، جس نے حضور کو دیکھا، حضور کی باتیں سنی، اور مبعوث ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، وہ خوش نصیب تو ہے اگر حضور کو مانتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا، اور اس کو مسلمان بھی نہیں کہا جائے گا، موحد کہہ سکتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والا۔ تو قس بن ساعدہ نے بھی حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے ہی وفات پائی تھی۔ ابن سید الناس نے اپنی تصنیف السیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے جو انہوں نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بن عباس نے، کہ جارود بن عبداللہ جو اپنی قوم کے سردار تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، یعنی اللہ کی قسم، میں نے توریت میں آپ کی صفتیں پڑھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے۔ فَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ محمد ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جارود بھی مان لائے، اور ان کی قوم بھی اسلام سے مشرف ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، آپ کو اس سے انتہائی مسرت ہوئی، خوشی ہوئی۔ حضور نے فرمایا، اے جارود، جو تمہارا وفد آیا ہے عبد القیس کا، کیا اس وفد میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو ہمیں قس کا تعارف کرائے، قس بن ساعدہ کے بارے میں کچھ بتائے؟ چونکہ ان کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، تو کوئی ایسا ہے جو قس کے بارے میں کچھ بتائے اور اس کے حالات سے آگاہ کرے؟ جارود نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ان کو جانتے ہیں، اور میں تو وہ شخص ہوں جو ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔
وہ عرب کے ایک شریف قبیلے کا ایک شریف فرد تھا، اس کی فصاحت بڑی مسلم تھی، اس کی عمر بڑی لمبی تھی، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے سمعان کی صحبت کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ میں گویا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر وہ کہہ رہا ہے لَيَبْلُغَنَّ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَلَيُوَفِّيَنَّ كُلُّ عَامِلٍ عَمَلَهُ، یقیناً کتاب اپنی مقررہ مدت کو پہنچے گی، دنیا ختم ہوگی، قیامت ہوگی، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جارود اب تم بس کرو، میں اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کو اوکاس کے بازار میں ایک اونٹ پر جو خاکستری رنگ کا تھا میں نے بیٹھے دیکھا ہے، وہ گفتگو کر رہا تھا جو شاید مجھے پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، میں اس دن اوکاس کے بازار میں موجود تھا اور جو خطبہ اس روز اس نے دیا تھا وہ مجھے پوری طرح یاد ہے۔ پھر آپ نے وہ خطبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، پورا سنا دیا۔ اس میں عقیدہ توحید اور روز قیامت کے بارے میں قس بن ساعدہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ اللہ ایک ہے اور قیامت برحق ہے۔ اتنا ہی مان لینا کافی تھا اس زمانے میں۔ آخر میں حضرت صدیق اکبر نے قس بن ساعدہ کے چند اشعار بھی پڑھ کر سنائے۔ ہمارے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، صدیق اکبر ان کے اشعار سنا رہے ہیں۔ چند اشعار میں سے یہ بھی ہے فی الذاہبین الاولین من القرون لنا بصائر، گزشتہ صدیوں میں جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کے حالات میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی زندگی میں، ان کے حالات میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ لما رأیت موارداً للموت لیس لہا مصادر، میں نے موت کے ورود کی جگہیں تو دیکھی ہیں لیکن موت سے واپسی کے راستے مجھے نظر نہیں آئے۔ جو مر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا ہے۔ ورأیت قومی نحوہا یسعی الاکابر والاصاغر، میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے کہ ان کے بڑے اور چھوٹے سب اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، موت کی طرف۔ لا یرجع الماضی الی ولا من الباقین غابر، جو گزر گئے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے۔ ایقنت انی لا محالۃ حیث صار القوم سائر، ان حالات کو دیکھ کر میں نے یقین کر لیا ہے کہ ادھر میری قوم چلی گئی ہے، مجھے بھی ادھر ہی لا محالہ جانا ہے، مجھے بھی موت چکھے گی، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ قس بن ساعدہ کا ذکر ہوا۔ انہی میں سے زید بن عفر بن نفیل ہیں، یہ بھی اس خوش نصیب گروہ میں سے ہیں جنہوں نے گمراہی کے اندھیری رات میں بھی حق کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ یہ اپنے اہل وطن کے مشرکانہ عقائد سے بچپن ہی سے بیزار تھے، متنفر تھے۔ پورے اہل وطن سب مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس عقیدے سے آپ بیزار تھے۔ یہ نہ ان کے معبودوں کی پوجا کرتے تھے، نہ ان کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیتے تھے۔ علامہ الفاقہی نے اپنی سند سے عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے۔ عامر کہتے ہیں میری ملاقات زید بن عمرو سے ہوئی جب وہ مکہ سے نکل کر حرا کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا اے عامر، میں نے اپنی قوم کے باطل عقیدوں کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، میں ان برے عقیدوں سے بالکل بیزار ہوں۔ میں ملت ابراہیمی کا اتباع کر لیا ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی عبادت حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کعبہ کی طرف منہ کر کے کیا کرتے تھے، اور میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، پھر حضرت
عبد المطلب کی پشت سے ظاہر ہوں گے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس نبی کا زمانہ میں نہ پا سکوں گا۔ سنو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ابھی سے اس نبی پر ایمان لے آتا ہوں، اس نبی کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ واقدی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے عامر کو کہا کہ اگر تیری عمر دراز ہو، تو لمبی زندگی پائے اور تو اس نبی کا زمانہ پائے، تو ان کی بارگاہ اقدس میں میرا سلام عرض کرنا۔ عامر کہتے ہیں جب میں مسلمان ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے ان کا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان پر رحمت بھیجی اور فرمایا کہ میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، اس حال میں کہ وہ اپنی چادر کا پلو گھسیٹتے جنت میں چلے جا رہے ہیں۔ زید بن عمرو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف تو حاصل کیا، لیکن وہی ہوا کہ حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے انتقال کر گئے۔ انہوں نے ایک بار حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نصرانیت اور یہودیت کو سونگھا ہے، لیکن میں نے ان میں وہ چیز نہیں پائی جس کی مجھے طلب تھی۔ میں نے یہ بات ایک راہب کو بتائی۔ راہب جو عیسائیوں کا بڑا عالم پادری ہوتا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم شاید ملت ابراہیمی کے متلاشی ہو، تم کو ملت ابراہیمی کا دامن ملے گا تبھی تم کو سکون ملے گا، تم کو نصرانیت میں یہودیت میں چین نہیں ملے گا، اور ملت ابراہیمی تمہیں آج کہیں نہیں ملے گی۔ تم اپنے شہر کو واپس چلے جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ تمہاری قوم میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے گا جو ملت ابراہیمی کی دعوت لے کر آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ معزز ہوگا، سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ ان کے چند اشعار ہیں، ان میں توحید کا عقیدہ بالکل صاف جھلک رہا ہے۔ اربن واحدن ام الفا ربین ادین و اذا تقسمت الامور، جب معاملات منقسم ہیں تو کیا میں رب واحد کو ایک رب کو اپنا رب بناؤں یا ہزاروں خدا کو اپنا رب بناؤں؟ ازلت اللات والعزی جمیعا کذالک یفعل الجلد الصبور، میں نے لات، عزا اور تمام بتوں کو ترک کر دیا ہے، ایک بہادر صبر کرنے والا اسی طرح کیا کرتا ہے۔ ولیکن اعبد الرحمن ربی لیغفر ذنبی رب الغفور، لیکن میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں گا جو رحمان ہے، تاکہ وہ رب جو بہت بخشنے والا ہے میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ یہ دو نفوس قدسیہ ہوئی ہے، قس بن ساعدہ، زید بن عمرو۔ امیہ بن ابو سلط کا نام آتا ہے، اس کا نام عبداللہ بن ابو رویہ بن عوف ثقفی ہے، بڑا قادر کلام شاعر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کئی اشعار کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رشید بن سوید کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھا۔ حضور نے فرمایا، کیا تجھے امیہ بن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بہت اشعار مجھے یاد ہیں۔ فرمایا، سناؤ کوئی شعر اس کا۔ میں نے اس کا ایک شعر حضور کو سنا دیا، حضور نے پسند فرمایا اور سناؤ۔ میں نے پھر سنایا، فرمایا اور سناؤ۔ میں نے پھر سنایا، یہاں تک کہ میں نے 100 اشعار پڑھ کر حضور کو سنا دیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کاد لیسلم، قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ زمانہ اسلام پایا لیکن وہ اسلام لایا نہیں تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا حضور نے، آمنا شعرہ و کفر قلبہ، اس کے شعر تو مومن ہیں لیکن اس کا دل کافر ہے۔ ابن قتیبہ طبقات الشعراء میں لکھتے ہیں کہ وہ امیہ بن ابی سلط لوگوں کو بتایا کرتا تھا
کہ ایک نبی تشریف لانے والا ہے اور اس کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اسے نبوت کے منصب پر فائز کیا جائے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرما دیا تو شروع میں مارے حسد کے جل گیا اور حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ الصحابہ فی معرفت الصحابہ میں علامہ ابن حجر ابن ہشام سے نقل کرتے ہیں کہ امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، وہ حجاز آیا تاکہ طائف میں اس کا جو مال ہے وہ لے لے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے، لیکن کیا ہوا جب وہ بدر کے میدان تک پہنچا، جنگ بدر پہلے ہو چکی تھی، بہت سارے کفار قریش کے سردار مارے گئے تھے، تو جب بدر کے میدان تک پہنچا تو کسی نے اس سے پوچھا اے ابو عثمان، اس کی کنیت تھی ابو عثمان، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لوں، ان کے ساتھ زندگی گزار دوں۔ تب اسے بتایا گیا کہ جانتے ہو اس گڑھے میں کون ہے؟ ایک گڈھا تھا بدر کے میدان میں جس میں بہت سے کفار کو ڈال دیا گیا تھا، جانتے اس گڈھے میں کون دفن ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اسے بتایا گیا کہ اس میں شیبہ ہے، ربیہ ہے جو تیرے ماموں کے لڑکے ہیں، اور ان کے علاوہ کئی دوسرے قریش بھی دفن ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ دی، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور ان مقتولین پر رونا پیٹنا شروع کر دیا اور مدینہ طیبہ میں حاضری کا ارادہ چھوڑ دیا، واپس طائف لوٹ گیا، وہی حالت کفر میں ہلاک ہو گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے حبیب پڑھ کر سنا دیجیے انہیں حال اس کا جسے دیا ہم نے علم اپنی آیتوں کا، تو وہ کترا کر نکل گیا ان سے، تب پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ ایک اسعد ابو کرب الحمیری کا نام آتا ہے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ اسعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، حضور کی بعثت سے 700 سال پہلے اس نے حضور کی شان میں اشعار بھی کہے تھے۔ ایک شعر یہ ہے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جو روحوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اور ایک شعر یہ بھی ہے، وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عَصْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، اگر میری عمر ان کے زمانے تک باقی رہی تو میں ان کا وزیر بنوں گا اور ان کے چچا کے بیٹی کی طرح ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ایک نام اور آتا ہے سیف بن ذی یزن کا، ایک درسی کتاب الادب الجمیل ہے، اس میں یہ ان کا واقعہ لکھا بھی ہوا ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ حبشیوں نے یمن پر قبضہ کر لیا تھا، اہل یمن پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ تو اس زمانے میں سیف بن ذی یزن نے کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس سے مدد طلب کی اور یمن پر چڑھائی کر دی، حبشیوں کو شکست دی اور اپنے اہل وطن کو حبشیوں کی غلامی کی ذلت سے اور اذیت سے نجات دلائی۔ ایک واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد رونما ہوا، سرکار پیدا ہوئی ہے اس کے 2 سال بعد ایک واقعہ ظاہر ہوا۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفد سیف بن ذی یزن کو مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے۔ جب وہاں کا وہ بادشاہ بن گیا، حبشیوں کو بھگا دیا، اہل یمن کو جو ہے نجات دے دی، تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جماعتیں آتی تھی اس کے پاس۔ تو عرب کے گوشے گوشے سے وفود جو ہے آتے تھے، شاعروں نے اس کی شان میں قصیدے بھی کہے جس میں اس کے احسان کا ذکر کیا کہ اس نے اہل یمن کو حبشیوں کی ذلت سے، غلامی سے نجات دلائی، اور اس پر اس کی خدمت میں خراج تشکر پیش کیا۔ ان وفدوں میں ایک وفد مکہ مکرمہ کے قریش کا بھی تھا، قبیلے قریش کا بھی ایک وفد تھا۔ ابھی ہمارے حضور تو 2 سال کے ہیں۔ اس وفد میں حضرت عبد المطلب بن ہاشم
سرکار کے دادا، امیہ بن شمس، عبداللہ بن جدعان، اسد بن خویلد، ان جیسے رؤسا تھے، بڑے بڑے سرداران قریش، جب عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو آپ نے گفتگو کرنے کی اجازت طلب کی۔ سیف نے کہا اگر تمہیں دربار شاہی میں لب کشائی کے آداب کا علم ہے، شاہی دربار سے تم واقف ہو، تو ہم تمہیں گفتگو کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ عبد المطلب نے ایسی فصاحت اور بلاغت سے اپنی بات پیش کی کہ ان کی باتیں سن کر بادشاہ سراپا حیرت بن کے رہ گیا اور انہیں کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میرا نام عبد المطلب ہے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ اتنا سن کر اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا، بڑی عزت کی آپ کی دلجوئی میں کوئی کسر اس نے باقی نہ رکھی، اور اپنے دربار کے ملازمین کو حکم دیا کہ انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے۔ 1 مہینے تک وہاں ٹھہرے رہے، شاہی ضیافتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس درمیان نہ بادشاہ کو فرصت ملی کہ دوبارہ ان سے ملاقات کرے، اور نہ انہیں جرأت ہوئی کہ اس سے مکہ جانے کے لیے اجازت طلب کریں۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ نے عبد المطلب کو اپنی خلوت میں بلایا اور کہا اے عبد المطلب، میں ایک راز سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ایک راز کی بات ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں اس کا اہل سمجھتا ہوں، لیکن تمہیں اس راز کو افشا نہیں کرنا ہوگا، یہ راز کسی سے بتانا نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود فرما دے۔ کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس بادشاہ نے کہا، سیف بن ذی یزن نے، کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، سر مکتوم، چھپا ہوا خزانہ ہے، راز ہے وہ، ہم اپنے علاوہ کسی کو بھی اس کتاب کے مطالعے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے کچھ پڑھا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، مجھے بتا وہ راز کیا ہے؟ اب اس نے کہا اذا اولدا بتہامۃ غلام بین کتفی شامہ کانت لہ الامامہ ولکم بہ زعامہ الی یوم القیامہ، کہ جب تہامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، عرب کے ایک علاقے کو تہامہ بھی کہتے ہیں، جب تہامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے کندھوں کے درمیان نشان ہوگا، وہی امام ہوگا، اور اس کے صدقے قیامت تک تمہیں بھی سرداری نصیب رہے گی۔ عبد المطلب نے کہا کہ اگر شاہی جلال اور اس کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں اس بشارت کی تفصیل کے بارے میں التماس کرتا کہ تفصیل سے بتایا جائے تاکہ میری خوشیاں اور زیادہ ہوں۔ سیف نے کہا کہ یہ اس نبی کے پیدا ہونے کا وقت ہے، ابھی پیدا ہوگا، ممکن ہے پیدا ہو بھی چکا ہو۔ اس کا نام احمد ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو جائیں گے، اس کے دادا اپنی کفالت میں لیں گے اور اس کے چچا اپنی کفالت میں ان کو لیں گے، اور اس نبی کی وجہ سے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، آتش کدے بجھا دیے جائیں گے، خدا بند رحمان کی عبادت کی جائے گی اور شیطان کو دھتکار دیا جائے گا۔ ہم اس کے مددگار ہوں گے، اس کے دوستوں کی فتح کا ہم باعث بنیں گے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ عبد المطلب نے مزید وضاحت چاہی کہ صاف صاف بتاؤ، تو سیف بن ذی یزن نے صاف صاف کہہ دیا اے عبد المطلب، وہ تمہارا پوتا ہوگا، تم اس کے دادا ہو۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے انہیں کہا سر اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ جو علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کیا ان میں سے آپ نے کچھ مشاہدہ کیا ہے، کچھ دیکھا ہے؟ اب اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ہاں، جن کا تم انتظار کر رہے ہو، جن کی تم بات کر رہے ہو، 2 سال پہلے وہ پیدا ہو چکے ہیں، ان کا مبارک نام جو ہے محمد ہے اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی ماں کے شکم میں تھے، ان کے باپ
کی وفات ہو گئی، اور پھر جو ہے چھوٹے تھے ان کی ماں کی بھی وفات ہو گئی، اور ان کے کندھوں کے درمیان وہ نشان بھی پایا جاتا ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ تو سعید بن یزن نے انہیں ہدایت کی کہ اس بات سے کسی کو آگاہ نہ کریں، یقین رکھیں یہ وہی بچہ ہے، کسی کو یہ بات نہ بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد کے جذبات آپ کے دوسرے ساتھیوں کے سینوں میں بھڑک اٹھیں، لوگ حسد کرنے لگیں، اور یہودیوں سے حضور کو محفوظ رکھنے کی تاکید کی، اور بتایا کہ یہود حضور کے بدترین دشمن ہوں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ نبی جو ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہو، اور یہ نبی پیدا ہوا بنی اسرائیل میں، وہ دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قریش کے قافلے کے تمام ارکان کو بلایا، سب کو انعامات بخشا، اور عبد المطلب کو دوسروں سے 10 گنا زیادہ انعامات جو ہے عطا کیے۔ اس کے بعد جو ہے واپس روانہ کیا۔ اور بھی کچھ نصیبوں کے نام کچھ آتے ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل قرشی ہیں، یہ سرکار کو جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ انہی کے پاس آپ کو لے کر کے گئی تھیں۔ اور ایک خالد بن سنان بن غیث ابسی کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ چند حضرات ہیں، قس بن ساعدہ، زید بن عمرو بن نفیل، اسد ہمیری، ورقہ بن نوفل قرشی، خالد بن سنان۔ ان حضرات کے علاوہ اور بھی کئی ایسے سعادت مند افراد تھے جنہوں نے کفر و شرک کے اس اندھیرے دور میں بھی توحید کی شمع کو روشن رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ فاتحہ۔